پی سی بی نے چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد سے پاکستان کو مالی نقصان سے متعلق بھارتی میڈیا کی رپورٹ جھوٹ پر مبنی قرار دے دی۔ ایڈوائزر چیئرمین پی سی بی عامر میر نے پریس کانفرنس میں کہا، چیمپئنز ٹرافی کے لیے سارا خرچہ آئی سی سی نے برداشت کیا۔ پی سی بی کو چیمپئنز ٹرافی سے 3 ارب روپے منافع ہوا۔ دنیا کے 3 امیر ترین بورڈ میں پی سی بی کا شمار ہوتا ہے۔ تمام ادارے مل کر دہشت گردی کے موجودہ چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے پڑوسی اور کچھ دور کے دشمن پاکستان میں امن نہیں چاہتے۔ لیگی رہنما طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس، کہا گزشتہ 20 سال سے دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں۔ ماضی میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا، آج پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ موجودہ حالات میں قومی اتفاق رائے کی اشد ضرورت ہے۔ ملک دشمن قوتیں پاکستان مخالف ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا وزیر اعظم شہباز شریف پر وار، کہا ماضی میں شہباز شریف وانی پی ٹی آئی کی حکومت پر یہی تنقید کرتے تھے، اب وہی کام خود کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں آٹا سستا کر دیا لیکن گندم کو مہنگا کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا، سولر پاور میٹر پر وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے کہا تھا کہ لوگ اپنے گھروں پر سولر میٹر لگائیں، اب کہہ رہے ہیں کہ تمام یونٹ پر سیلز ٹیکس لگائے گئے، اب خریدے جانے والے ہر یونٹ پر 8 روپے سیلز ٹیکس لگے گا۔ پاکستان پر امریکہ کی سفری پابندیوں سے متعلق سرکاری سطح پر کوئی اطلاع نہیں ملی، یہ محض میڈیا کی قیاس آرائیاں ہیں۔ امریکہ میں داخلہ پابندیوں کی خبروں کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار پریس بریفنگ، کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دہائیوں پر محیط اور کثیر الجہتی ہیں۔ امریکی ناظم الامور کے ساتھ ہونے والی ملاقات بھی معمول کا سفارتی رابطہ تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے مسائل پر پورٹل بنوا لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کے مسائل سے متعلق اجلاس، شہر کے بنیادی مسائل، غیر قانونی پارکنگ اور روڈ کٹنگ کے معاملات پر غور۔ وزیر اعلیٰ کی اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو مسائل کی تفصیلات پورٹل پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت۔ رمضان المبارک کے دوران سیکیورٹی اور ٹریفک مینجمنٹ کے لیے پولیس گشت بڑھانے کی بھی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کو کئی سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیں سیکیورٹی سے متعلق پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان میں 70 سے 80% دہشت گردی افغانستان سے ہوتی ہے۔ طویل عرصے سے افغانستان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے افغان مہاجرین اپنے ملک میں آباد ہوں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی صوبے بھر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں پر سندھ پولیس کی تعریف، کہا 1 سے 15 مارچ کے دوران سندھ پولیس نے 143 مقابلے کیے، 18 بدنام زبانہ مجرم مارے گئے اور 1706 گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ خبردار کیا کہ کوئی بھی مجرم قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا، آخری مجرم کو انصاف کے کٹہرے میں لانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ٹیکس چور اور کرپٹ لوگ کبھی قومی یکجہتی قائم نہیں کر سکتے۔ شریف خاندان کا فرزند حسن نواز لندن میں بھی ٹیکس ڈیفالٹر قرار پایا، مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کی کڑی تنقید، کہا شریف خاندان اب بین الاقوامی سطح پر بھی ٹیکس چور ثابت ہو رہا ہے۔ برطانیہ کے سخت قوانین کے باوجود بھی یہ ٹیکس چوری سے باز نہیں آئے، آدھا خاندان لندن میں اور آدھا پاکستان میں ٹیکس چوری میں مصروف ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کی بڑی کارروائی، بلوچستان کے بارڈر سے 132 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار۔ ترجمان کوسٹ گارڈ کے مطابق تمام افراد بغیر کسی قانونی دستاویزات اور راداری کے سفر کر رہے تھے۔ گرفتار افراد کو مزید تفتیش اور قانونی کارروائی کے لیے FIA حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ اور عید پر 5 اسپیشل ٹرینیں چلیں گی۔ پاکستان ایئر ویز نے عید اسپیشل ٹرینوں کا شیڈیول جاری کر دیا۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین 26 مارچ کو کراچی سے لاہور کے لیے روانہ کی جائے گی، دوسری ٹرین 26 مارچ کو ہی کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔ لاہور سے کراچی کے لیے 27 مارچ کو ٹرین روانہ ہوگی۔ کراچی سے راولپنڈی، باراستہ، فیصل آباد، سرگودا بھی عید اسپیشل ٹرین چلائی جائے گی۔ عید اسپیشل ٹرین کراچی سے لاہور، باراستہ، فیصل آباد بھی شیخو پورہ چلے گی۔